18ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 21ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ عنکبوت کی آیات میں اہل ایمان میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کفار کو سمجھنے کا پہلو بھی چھوٹنے نہیں پایا۔ توحید اور آخرت دونوں حقیقتوں کو دلائل کے ساتھ ان کے سامنے بیان فرمایا۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے تمہاری خدمت پر لگایا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد مردہ زمین کو جلایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، یعنی جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو پھر حمد و تعریف اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، یعنی اس کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود لیں اور پھر اپنے گھر کو سدھار جائیں۔ یعنی یہ ہماری دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے انسان کسی کھیل کے میدان میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے۔ اب وہ 1 گھنٹہ کھیل کود میں مشغول رہے، 2 گھنٹہ رہے، 4 گھنٹہ رہے، 6 گھنٹہ رہے، آخر میں اس کو لوٹ کر پھر گھر ہی آنا ہے، اس کو لوٹ کر پھر گھر ہی آنا ہے۔ اسی طرح سے ہم اس دنیا میں چاہے 10 سال رہیں، 20 سال رہیں، 60 سال رہیں، 70 سال رہیں، پھر لوٹ کر اللہ کے ہاں ہی جانا ہے۔ ہمارا آخری ٹھکانہ وہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں وہاں کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہنا چاہیے۔ یہاں جو بادشاہ بن گیا وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا، بلکہ صرف بادشاہی کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے، جس طرح دنیا میں آیا تھا۔ دائمی زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے چاروں طرف لوٹ مار کرنے والوں کے درمیان مکہ کو پرامن حرم بنا دیا ہے، پھر بھی یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی بچے کو لے جا کر وہاں پر چھوڑا، تب بھی جو دعا کی، اس میں سب سے پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے وہ کیا ہے کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ اور خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے ہیں، اس وقت جب دعا کر رہے ہیں، تب بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس میں امن کی دعا سب سے پہلے کی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں یہ بات دہرا چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے، پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ کسی شہر یا ملک کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ امن ہے۔ اگر شہر یا ملک بہت زیادہ ترقی کر بھی جائے لیکن وہاں امن اور سکون نہ ہو، چین نہ ہو، تو پھر انسان ایک خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ ہر وقت خوف کے عالم میں رہنا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو اس لیے امن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے چاروں طرف لوٹ مار کرنے والوں کے درمیان مکہ کو پرامن حرم بنا دیا ہے، پھر بھی یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے کی ہدایت دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ 516 عیسوی میں ایرانیوں نے رومیوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اسی سال مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ روم پر آتش پرستوں کے قبضہ سے لوگوں میں چیمگوئیاں ہوئیں کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے آگ کی پوجا کرنے والوں سے شکست کھا گئے۔ اس بات کو مشرکوں نے اپنے مذہب کے حق ہونے کی دلیل سمجھا۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ہرقل کو خط لکھا تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ آج کی جو صورتحال ہے، آج بھی کفر ایسے ہی خوش ہو رہا ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا اور عرب ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ صورتحال کو دیکھ کر ویڈیوز آ رہی ہیں، دیکھ رہے ہوں گے آپ حضرات بھی، کہ کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ایسا ہی طعنہ دے رہے ہیں جیسے اس وقت کے مشرکین نے دیا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ کم ظرفوں کو دنیا میں ذرا سی کامیابی ہوتی ہے تو فوراً اللہ اور اس سے منسوب مذہب یعنی دین اسلام کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب بھی کہنے لگے تھے کہ مسلمانوں کا دین بھی اسی طرح مٹا دیا جائے گا۔ اللہ نے اس بات کا نوٹس لیا اور اس سورہ کو نازل فرمایا۔ ہاں، قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر چند سال کے اندر اندر وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں دو باتوں کی پیشین گوئی کی گئی، ایک یہ کہ رومی غالب آ جائیں گے، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوگی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ پیشین گوئیاں پوری ہوں گی، چنانچہ کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا اور 8 سال تک رومی بھی شکست پر شکست کھاتے رہے، یہاں تک کہ قیصر قسطنطنیہ چھوڑ کر تیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، اور مسلمان پر اہل مکہ کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے۔ 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ 624 عیسوی میں ہرقل نے آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں پر پشت سے حملہ کیا اور ایران کے آتش کدہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ادھر مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے بدر کے مقام پر حملہ کیا، مگر اللہ نے ان کا زور توڑ کر رکھ دیا اور مسلمانوں کو تاریخ کی عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور اس طرح دونوں پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوئیں۔ بدر میں جو کچھ ہوا، جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا، آج بعد نماز ظہر اس کے متعلق خطاب ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ کم از کم ہمیں اپنی تاریخ سے آگاہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی ہم مستقبل کا اللہ یہ عمل طے کر پائیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ سورہ روم سے یہ بات سامنے آ گئی کہ انسان بظاہر وہی کچھ دیکھتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ جب یہ ظاہر بینی دنیا کے ذرا ذرا سے معاملات میں غلط اندازوں کا سبب بن کر بعض اوقات انسان کو بڑے نقصانات میں مبتلا کر دیتی ہے، تو پھر پوری زندگی کا سرمایہ، مال، اولاد، جائیداد سب کو داؤ پر لگا کر خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی پر چلنے لگ جانا کتنی بڑی غلطی ہے۔ روم اور ایران کے معاملہ کا رخ آخرت کے مضمون کی طرف پھیرتے ہوئے احسن طریقے سے سمجھایا کہ آخرت ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ انسان کی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی آخرت کا یقین رکھ کر موجودہ زندگی کا پروگرام بنائے، ورنہ وہی غلطی ہوگی جو ظاہر پر اعتماد کر کے بڑے بڑے فیصلے کرنے سے اکثر ہوتی ہے۔ کائنات کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ ہی نے خلق کی ابتدا کی اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ جب قیامت برپا ہوگی، مجرمین دنگ رہ جائیں گے، جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا تھا کوئی سفارشی نہ ہوگا، بلکہ وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی، لوگ گروہ در گروہ بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کیے وہ باغوں میں خوش خوش ہوں گے، جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات اور آخرت کو جھٹلایا، وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پس صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حمد ہے۔ تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے جیسے انڈے سے بچہ، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے جیسے پرندے سے انڈا، اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔ خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم پورے انسان بن کر زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ بے جان مٹی سے ایسا جامع خوبیوں والا انسان بنانا انتہائی حکیمانہ خلقت ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ اس کی نشانیوں میں تمہارا رات کو سونا اور دن کو روزی تلاش کرنا ہے۔
جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں علامتیں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ڈر اور امید کے ساتھ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں اس میں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب بھی وہ تمہیں پکارے گا تم اچانک زمین سے نکل پڑو گے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، کائنات کی ہر شے اس کی تابع فرما بردار ہے۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ شرک کائنات اور انسان دونوں کی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے جہاں بھی انسان نے اس گمراہی کو اختیار کیا وہاں فساد رونما ہوا۔ ان دونوں قوتوں کی لڑائی کے سبب جو فساد عظیم رونما ہوا وہ بھی شرک کے نتائج میں سے ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں بیان کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اہل عرب حضرت لقمان کی حکمت و دانش پر فخر کرتے تھے اور ان کے قصے ان کے ہاں مشہور تھے۔ اللہ نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو وہی نصیحتیں کیں جن کی دعوت یہ حکیمانہ کتاب دے رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عقل سلیم اس دعوت کے حق میں ہے، اور جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ دراصل عقل سلیم اور فطرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ لقمان اپنے بیٹے کو جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے دلسوزی سے نصیحت کرتے تھے، آج انہی باتوں سے روکنے کے لیے باپوں کی طرف سے بیٹوں پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں بتایا کہ ان کے اندر بھی جو لوگ صحیح فکر و دانش رکھنے والے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی باتوں کی تعلیم دی جو پیغمبر دے رہے ہیں، یعنی یہی باتیں انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ آج بھی یہ بات ملحوظ رہے کہ مغربی فلاسفر جب اخلاقیات پر بحث کرتے ہیں تو وہ بھی اس کی بنیاد عقل عام کے معروف اور مسلمہ اخلاقی اصول پر ہی رکھتے ہیں، مگر آخرت اور خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ انسان کو آخر نیکی کیوں کرنی چاہیے اور بدی سے کیوں بچنا چاہیے۔ اصل بنیاد یعنی اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا، بس اس سے بھاگتے ہیں۔ اس کی سزا یہ ملی کہ تمام اخلاقیات بے بنیاد اور بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ ان فلاسفر نے بنیاد یہ بتائی کہ فائدہ پہنچے، لذت ملے، خوشی حاصل ہو، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ فرض برائے فرض یعنی ڈیوٹی ہے اسے ڈیوٹی سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نفس پرستی اور ہوسناکی کو خوشی کہا جاتا ہے اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیا گیا ہے۔ محبت کے رشتے بھی معصومیت اور انسانیت سے خالی ہو گئے ہیں اور صرف نفسانی خواہش پورا کرنے کا نام محبت رکھ لیا ہے۔ اس فلسفہ نے ان کی سب اچھی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ خاندانی نظام کے بقیے ادھڑ گئے ہیں اور مفاد پرستی کے سوا کوئی رشتہ قابل احترام باقی نہیں رہا۔ اس کے خلاف قرآن نہ صرف اخلاقیات بلکہ سارے دین کی بنیاد فطرت پر رکھتا ہے، مگر جانوروں کی فطرت پر نہیں بلکہ انسانی فطرت پر، جس کی گتھیاں سلجھانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس نے کتابیں اور رسول بھیجے ہیں اور صحیح انسانی فطرت کو ان کے ذریعے واضح کیا ہے اور بتایا کہ اصل چیز اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اس صورت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے اس کا بھی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ ہم ایک عقل مند باپ اپنے بیٹے کو جن چیزوں کی نصیحت کر رہا ہے اس کا مطالعہ کرنا اور پھر اس کو اپنانا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ کوئی قصہ گوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے تاکہ ہم بھی وہ کام کریں، ہم بھی عمل کریں اس بات پر۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے رہنے سہنے ہر چیز کا بہتر سے بہتر انتظام کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کے معاملے میں ہم جو ہے اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھے ہوئے ہیں۔
جبکہ اصل چیز جو فوکس کرنے کی ہے وہ تربیت ہے۔ کھانے پینے میں اگر تھوڑی بہت کمی بھی رہ جائے تو وہ تو چل جائے گا، لیکن اگر تربیت میں کمی رہ گئی تو پھر آگے چل کر وہ اولاد آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ جو ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو باہر بے مقصد، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کام ہے تو چلیے ٹھیک ہے، لیکن کام کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی وقت برباد کر رہے ہیں، 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک، خالی دنوں میں۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم اپنی راتوں کو عبادت میں گزاریں، لیکن ابتدا میں تو کچھ جوش و خروش دکھائی دیتا ہے، اور ہوتے 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 اب جب آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے تو مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور مسجد پر زور بڑھ جاتا، فلو بڑھ جاتا، لوگ جو ہے اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتے، لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے، بازاریں ہماری بھر جا رہی ہیں اور مسجد ہماری خالی ہو جا رہی ہے، الٹا ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے جو ہم بچوں کی تربیت سے اپنے آپ کو جو دور کیے ہوئے ہیں، یہ نتیجہ بالکل صاف یہاں پر ظاہر دکھائی دے رہا ہے ہمیں۔ تو کھانے پینے رہنے سہنے کا جو انتظام ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کریں، لیکن ساتھ ہی ان کی تربیت پر ہمیں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں نے اس سے پہلے کہی تھی، آج پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ ایک آدمی اگر مرغی اور بکرے اور بکریاں وغیرہ پالتا ہے تو وہ بھی رات شام کو جا کر 6 بجے باڑے میں جا کر اس کو گن لیتا ہے کہ پوری بکریاں آ گئیں یا نہیں آ گئیں، پورے بچے مرغیاں پوری آ گئیں یا نہیں آ گئیں، اس کو گن کر اطمینان کر کے پھر اس کے بعد وہ اپنے سونے کا انتظام کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں اس کو کچھ کمی بیشی نظر آئی تو اس کی تلاش میں وہ نکل پڑتا ہے، اس کی تلاش میں وہ نکل پڑتا ہے۔ لیکن بچے ہمارے جو ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ، ہماری سب سے بڑی نعمت ہیں، ان کے لیے ہم اتنے بے فکرے ہو گئے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایسا لگتا ہے کہ وہ بکریوں اور مرغیوں سے بھی جو ہے اہمیت نہیں رہ گئی ہے بچوں کی ہمارے۔ ان کے لیے ہمارے دل میں ذرا فکر ہے ہی نہیں کہ وہ 1 بجے گھر آتے ہیں کہ 2 بجے گھر آتے ہیں کہ 3 بجے گھر آتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر نہیں آتے ہیں تو کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ ہم اپنی زندگی کا سرمایہ ان کے پیچھے لگائے بیٹھے ہیں، لیکن جو ہے ان سے غفلت ایسی برتی جا رہی ہے کہ ہمیں فکر نہیں کہ بچے ہمارے رہتے کہاں ہیں۔ یہ بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بارے میں اور اس سے سخت بات اور کیا کہی جا سکتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے، کچھ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ایک اللہ کے ولی صفت انسان تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اس نصیحت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا ہے۔ تو گاہے بگاہے مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے کے اندر کبھی ایسا ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ان کی تربیت کے حساب سے ان کو لے کر بیٹھیں، اپنے طور پر انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں ان کے اندر کچھ کمیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کو دور کرنے کی فکر کریں، جیسے ہم ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم، آخری آیت کا خلاصہ رہ گیا، اس پر مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اس حقیقت کو جھٹلانے کا انجام اگر قیامت کو آنا ہے تو وہ کیوں نہیں آ جاتی۔ اس کا جواب سورہ کے آخر میں دیا گیا کہ قیامت کے آنے کا وقت اللہ کو معلوم ہے۔ اگر عام انسانوں کو معلوم نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ بارش ایک حقیقت ہے، مگر کیا تم بتا سکتے ہو کہ جو بادل آئے ہیں وہ ضرور برسیں گے یا ایسے ہی آگے بڑھ جائیں گے؟ اسی طرح عورت کو حمل سے اولاد ہوگی، مگر کیا ہوگی؟ یہی حال موت کا ہے جو زبردست حقیقت ہے۔
مگر کس کو کب موت آئے گی کون جانتا ہے۔ جب ان چیزوں کا علم نہیں مگر یہ حقیقت ہیں تو پھر قیامت کا اگر علم نہ ہو تو وہ کیسے مشکوک ہو گئی۔ اس گھڑی کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ جیسے بارش ہونے والی اولاد کل کیا ہوگا اور کس سرزمین میں انسان کو موت آئے گی، یہ سب اللہ ہی جاننے والا ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ آپ ان سے کہیے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تم کو پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھتے کہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھا عمل کریں گے۔ اب ہمیں یقین آ گیا۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہم چاہتے تو ہر ایک کو یہ سب دکھا کر ہدایت دے دیتے، مگر ہم حقیقت کو اوجھل رکھ کر امتحان لینا چاہتے تھے، اور ہماری بات پوری ہو گئی کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے جو نافرمانی کریں گے بھر دیں گے۔ آج کے دن کو بھول جانے کا اب مزہ چکھو، آج ہم تمہیں بلا دیں گے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دائمی عذاب چکھو۔ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب ایمان و عمل صالح کے لیے جنت الماوا ہے، ان کے اعمال کے بدلے ضیافت کے طور پر۔ جنہوں نے فسق کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب ان سے نکلنا چاہیں گے دھکیل دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اسے چکھو، اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ہمارے اوپر ڈالی جاتی ہیں تاکہ ہم رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ہم اللہ کے ہو کر رہ جائیں۔ سورہ سجدہ میں بتایا کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کے قصوروں پر ایک آخری اور فیصلہ کن عذاب میں اسے نہیں پکڑ لیتا، بلکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں اور نقصانات بھیجتا رہتا ہے، اور اس طرح ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتا رہتا ہے تاکہ اسے تنبیہ ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ کوئی اگر ابتدائی چوٹوں سے ہوش میں آ جائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ کفار مکہ سے کہا گیا کہ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، آج تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چند لڑکوں، چند غلاموں اور غریب لوگوں کے سوا کوئی نہیں سن رہا ہے، اور ہر طرف سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو سمجھتے ہو کہ یہ زیادہ چلنے والی نہیں، مگر یہ محض تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ کیا تم دن رات یہ نہیں دیکھتے کہ آج زمین بالکل بنجر پڑی ہے، جسے دیکھ کر یہ خیال بھی کسی کو نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ میں ہریالی کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر کل ایک ہی بارش میں اس کے چپے چپے سے سبزہ پھوٹ پڑے گا۔ سورہ احزاب میں 3 اہم واقعات اس تسلسل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ انہیں آج اور کل جدا جدا کر کے بیان کرنا اصل مضمون سمجھنے میں مدد نہیں ملے گی، اس لیے اس پوری سورہ کا بیان کل ہوگا انشاءاللہ۔ 18ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔